الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم درود پاک پڑھیں اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے دو تین شعر نعت پاک سماعت کر لیں۔ اس نعت کا خود بارہا سنتے آئے ہیں، سنیں۔ میں نے بھی غالباً اس کو پڑھا ہے۔ آج کی اس مختصر سے محفل میں جہاں چند لوگ ہیں، دو چار اشعار اس نعت پاک میں سنیں اور ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ کلام ایسا ہے کہ سب کو یاد ہے، بچے بچے کی زبان پہ یہ کلام ہے۔ سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے اس کلام کو بار پڑھا ہے، سنا ہے، بالکل ایک دل کو مدینے سے لگا دیجیے اور بالکل عشق میں ڈوب کر پڑھے تو مزہ آئے گا۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ یہ شہر مصطفیٰ ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ قریب ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ قریب ہے، سب کو نبھا رہا ہے مدینہ
کریم ہے یہ شہر پڑھی نا میرے ساتھ یہ شہر مصطفیٰ ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے مدینہ کریم ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے کیوں نہ کریم ہو کے آقا کریم کا کیوں نہ کریم ہو یہ کہ آقا کریم کا مسکن جو بن گیا ہے مسکن جو بن گیا ہے مدینہ کریم ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے مدینہ کریم ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ پھیلا کے اپنی باہیں بلاتا ہے بار بار پھیلا کے اپنی باہیں بلاتا ہے بار بار رحمت کا دائرہ ہے رحمت کا دائرہ ہے مدینہ قریب ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ قریب ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار مجھ سے کہے ایک بار کاش سرکار مجھ سے کہے ایک بار اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے کاش سرکار مجھ سے کاش سرکار ہم سے کہے ایک بار تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے اب تیرا جینا مرنا اب تیرا جینا مرنا لب کھولنے سے پہلے ہی آقا نے دے دیا لب کھولنے سے پہلے ہی آقا نے دے دیا میرا بھی
میرا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے مدینہ۔ جن کو لگتا ہے کہ مدینہ کریم ہے وہ پڑھے گا، جن کو لگتا ہے۔ میرا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے مدینہ۔ ہے ظرف لاجواب کرم بے مثال ہے، مجھ جیسا آ گیا ہے مدینہ کریم ہے، مجھ جیسا آ گیا ہے مدینہ کریم ہے۔ کیا مانگوں مصطفیٰ سے اجاگر دلی مراد، کیا مانگوں مصطفیٰ سے اجاگر دلی مراد، اور سب کچھ تو دے دیا ہے، سب کچھ تو دے دیا ہے مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے۔ یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب
اپنا کیسے کھینچو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، آج ہم اور آپ جس مقدس شب میں یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ بڑی برکت والی رات ہے. بلکہ اکثر مفسرین نے جب انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کی تفسیر کی ہے تو چاہے وہ تفسیر بیضاوی ہو، تفسیر روح المعانی ہو، تفسیر در منصور ہو، تفسیر معالم التنزیل ہو، امام بغوی کی تفسیر ہو، امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہو، امام اسماعیل حقی کی تفسیر ہو، ہر تفسیر میں آپ کو یہی ملے گا کہ اس آیت میں لیلۃ مبارکہ سے مراد یا تو شب قدر ہے یا شب برات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ہر ایک کو کسی نہ کسی پر فضیلت ضرور بخشی ہے، ہر چیز کو کسی نہ کسی میں فضیلت ضرور بخشی ہے. انسان بھی سب برابر نہیں ہے، انسان بھی سب برابر نہیں ہے، سب کے مراتب الگ الگ ہیں. دن کے حوالے سے بھی ہر دن اللہ کا دن ہے، مگر دن کے حوالے سے بھی کسی دن کو کسی دن پر، کسی رات کو کسی رات پر اللہ نے فضیلت بخشی ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جمعے کی رات ہے، یہ منگل کی رات ہے، یہ بدھ کی رات ہے، یہ پیر کی رات ہے، یہ اتوار کی رات ہے، مگر قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر والی رات 26 کا دن گزار کے جو رات آتی ہے رمضان میں، وہ رات جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ رات ہر رات کی طرح رہی، بلکہ یہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے بھی افضل ہے. راتیں تو سب اللہ کی ہیں، دن تو سب اللہ کے ہیں، مہینے تو سب اللہ کے ہیں، مگر اللہ نے کسی کو کسی پر فوقیت دی ہے. دنوں میں بھی اللہ نے شب قدر کو فوقیت دی ہے، اور علماء فرماتے ہیں شب قدر کے بعد جو سب سے افضل رات ہے، جو سب سے برتر رات ہے، جو سب سے بہتر رات ہے، تو علماء فرماتے ہیں شب قدر کے بعد سب سے افضل رات وہ شب برات ہے. سبحان اللہ، وہ آج کی رات ہے، یہ وہ مبارک رات ہے. آج اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے ایک بات سوچیں. آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی ہماری طرح. میں نے کہا نادان، جب رات رات کے برابر رہی، جب رات رات کی طرح رہی، جب دن دن کی طرح رہی، جب انسان انسان کی طرح رہی، جب ایک مسلمان کی طرح رہی، تو ایک امتی ایک نبی کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ امتی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا، قرآن کو یا کتابوں کو جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا مسلمانوں میں بھی درجات الگ الگ ہیں. کوئی کسی کے تعلق سے قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ کرامت والا ہے جو تقوی والا ہے. کہیں کہا اوت العلم درجات، علم کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. کوئی شاگرد ہے، کوئی استاد ہے، استاد کا درجہ شاگرد سے بڑا ہوتا ہے. آپ تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں گے، کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے اور اپنے ذہن کو دوڑا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا ایک انسان کی طرح نہیں ہے. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی بھنگی ہے، کوئی چمار ہے، کوئی نہ جانے اور دوسری کیٹیگری کا ہے. مسلمانوں میں بھی الگ الگ جو ہے بنا لیے ہیں، کوئی جو ہے شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سید ہے،
مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ الگ الگ مراتب، یہ درجات ہم نے دنیا کے حساب سے بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، سرکار عبد کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درجہ بیان کیا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب رات رات کی طرح نہیں، امتی نبی کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج شب برات کی اس مقدس رات میں یہ مسلمان لوگ جاتے ہیں مسجدوں میں جا کر کے خوب آواز کرتے ہیں، جاگتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں۔ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی۔ میں نے کہا تمہیں اس رات کی فضیلت سے تم ناواقف ہو، اگر تم اس رات کی اہمیت، اس رات کی فضیلت کو جانو تو تمہیں معلوم چلے گا اس رات میں خصوصیت کے ساتھ بندگی اس نے کی ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، جسے اللہ نے اپنے کرم سے ساری دنیا میں سب سے برتر، سب سے بہتر عہدہ عطا فرمایا ہے، وہ محمد عربی کی ذات۔ سبحان اللہ، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات میں جاگا کرتے تھے، اور اس رات میں جو ہے قبرستان میں میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے ہیں۔ اس رات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقدس رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر بندے مومن کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اگر کسی دنیا دار کی بات رہے تو ہم ٹھکرا دیں، اگر کسی دنیا دار نے کہا ہو تو ہم فراموش کر دیں، مگر بات کہنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، بات کہنے والا مدینے کی ٹوٹی نگاہ پر بیٹھنے والا مدینے کا تاجدار ہے، وہ مصطفیٰ کریم کہہ رہا ہے۔ اس مصطفیٰ کریم کی بات کو ہم تسلیم کیوں نہ کریں کہ مصطفیٰ کریم نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے بن دیکھے مان لیا میرے مصطفیٰ خدا ایک ہے۔ اس کریم مصطفیٰ نے کہا جنت ہے، ہم نے بغیر دیکھے مانا جنت ہے۔ اس کریم مصطفیٰ نے کہا جہنم ہے، ہم نے بغیر دیکھے تسلیم کیا جہنم ہے۔ اس مصطفیٰ کریم نے کہا حساب ہونا ہے، ہم نے بغیر دیکھے جو ہے تسلیم کر لیا حساب ہونا ہے۔ اس مصطفیٰ کریم نے کہا میزان ہے، ہم نے تسلیم کر لیا میزان ہے۔ اس مصطفیٰ کریم نے کہا قیامت کا دن 50 سال کے برابر ہوگا، ہم نے تسلیم کر لیا بے شک ایسا ہی ہونا ہے۔ جس مصطفیٰ کریم کے کہنے کے مطابق ہم نے ان تمام چیزوں کو جسے دیکھا نہیں ہے بغیر دیکھے ہم نے تسلیم کیا ہے، وہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اس مصطفیٰ کا فرمان ہے، اس مصطفیٰ کا ارشاد ہے۔ وہ مصطفیٰ کہتے ہیں آج کی رات خدائے بزرگوں برتر بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے نکالتا ہے، جنت عطا کرتا ہے۔ ہم نے تسلیم کر لیا کائنات کی ہر چیز بدل سکتی ہے، آسمان کے ستارے ٹوٹ کر بکھیر سکتے ہیں، سمندر اپنے طغیان اور اپنے رخ کو موڑ سکتا ہے، زمین درہم برہم ہو سکتی ہے، قیامت ابھی قائم ہو سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن۔ اور جب سرکار نے کہا تھا معراج کے حوالے سے کہ تمہارا قافلہ آ رہا ہے، قافلے کے آنے میں دیری ہو رہی تھی، مصطفیٰ کریم نے ادھر کہا تھا قافلہ آ رہا ہے، اللہ نے وقت کو ایسا کر دیا قافلے بھی آ گئے اور سورج بھی غروب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جس مصطفیٰ کریم کے کہنے پر رب وقت کو روک دے، اس مصطفیٰ کا فرمان غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک عاشق جب تک مصطفیٰ کے قول و فعل پر عمل نہ کرے، اسے سچ تسلیم نہ کرے، وہ عاشق، وہ چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کوئی ڈھونگی ہو سکتا ہے مگر نبی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ آج کی رات بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر سرکار نے ایک مثال دی ہے، ایک جو ہے تشبیہ دی ہے میرے مصطفیٰ نے، اس لیے کہ بنو کلب کے جو قبیلہ تھا، اس قبیلے والوں کے پاس ایک ایک آدمی کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، بکریوں کے ریوڑ تھے۔ ان کی بکریوں کا عالم یہ تھا، دونوں پہاڑ کے بیچ میں دامن ہوتی ہے، جو بڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے، وہ پوری خالی جگہ ان کی بکریوں سے بھری رہتی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے تشبیہ کے لیے، ایک تمثیل کے لیے، ایک سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ
बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर बंदे को जहन्नम से निकालता है। तुम जानते हो ना कि बनु कल्ब में कितनी बकरियां हैं, बनी कल्ब के कबीले में कितनी बकरियां हैं, बहुत सारी बकरियां हैं। और उस बकरियों में बाल कितने हो सकते हैं? करोड़ों बाल होंगे, अरबों होंगे। एक तमसील दिया मेरे मुस्तफ़ा ने कि जिस तरीके से उन बकरियों के बालों को तुम गिन नहीं सकते, इसी तरीके से मेरा खुदा शब बरात में अपने गुनहगार बंदों को इतनों को जहन्नम से निकालता है कि तुम गिन भी नहीं सकते और तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर निकालने वाला खुदा है, सुभान अल्लाह। वो चाहे तो अजाब दे, चाहे तो हिसाब ले। आला सरकार फरमाते करीम अपने करम का सदका, लईम बेकद्र को न शर्मा। क्या कलाम है, सुभान अल्लाह। आया है करीम अपने करम का सदका, लईम बेकद्र को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, कहाँ तू कहाँ रजा, तू और इस रजा से हिसाब लेना। रजा भी कोई हिसाब में है? आहा सुभान अल्लाह, क्या कलाम रजा है। हाँ, और यही इस्तिगासा और यही वो चीज़ें हैं जिनकी बिना पर आज पूरी दुनिया आला हज़रत को आशिक रसूल कह के जानती है, सुभान अल्लाह। तो इश्क जितना मजबूत होगा, इश्क जितना मुस्तहकम होगा, इश्क जितना पावरफुल होगा, पर्दे भी हटा दे जाएंगे, सुभान अल्लाह। हाँ, सरकार जब मेराज तशरीफ ले गए तो सब ने अपने अपने अंदाज में माना, किसी ने नहीं माना, किसी ने कितना माना। आज भी लोग कुछ कहते हैं ना कि बस मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ही तक है ना। कुछ लोग कहते हैं मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक। जो जिस कैटेगरी का था उसे उतना ही दिया गया, ज़्यादा ओवर देंगे तो फट जाएगा। हाँ, वो आपने नहीं सुना अल्लाह के वली के ताल्लुक से कि इमाम साहब आए रमज़ान के पहले पहले का, हज़रत हाफिज़ दे दीजिए। आपने कहा कि हाफिज़, बोले हुजूर अगर चाँद नज़र आज आ गई तो आज ही तरावी होनी है, आप मत जाओ, जाके सो जाओ, कल आना। इमाम साहब भी समझ गए कि आज चाँद नज़र आने वाला, जाके सो गए। जब सोए तो गए वापस, मगर फिर ख्याल आया कि आज नहीं लेकिन कल तो हाफिज़ चाहिए। फिर पलटे का हुजूर कल के लिए तो चाहिए कम से कम, आज अगर चाँद नज़र न भी आए तो कल के तो चाहिए। तो कहा ठीक है, काम करना, सुबह को दरवाजे नमाज पढ़ के बाहर निकलना, जो सबसे पहला आदमी मिले उसी को लेकर के वापस मेरे बारगाह में चले आना। अब इमाम साहब जाकर के सोए खूब आराम से, और फजर की नमाज पढ़े जब बाहर निकले तो सबसे पहले घंटी वाला आदमी दिखाई दिया, टुन 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 टुन। वो खड़ा वाला खटपट खटपट करता हुआ घंटी लेकर के आगे जा रहा है पूजा करने के लिए। आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको, पानी के उसको लोटा है ना, लोटे को कुछ और भी बोलते, चरू, चरू लेकर के। हाँ, लोटा लेकर के जा रहा था सुबह सुबह। इमाम साहब ने पकड़ा, चलो हजरत बुला रहे हैं। कहा मुझे, कहा तुम्ही को, कहा मुझे, मुझसे क्या काम हजरत का? बोले मुझे नहीं पता, बुला रहे हैं। कहा पहले पूजा करने दो, कहा नहीं पहले बुला रहे हैं। कहा पूजा तो करने दो, कहा नहीं पहले बुला रहे हैं, हजरत का हुक्म है पहले चलो। अब लेकर के आया, जैसे आया तो हजरत ने पंडित को देखा, मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने के बाद कहा पंडित जी देखो ना, अब आज चांद नजर आने वाला है, 30 है, तरावी होनी है, कोई मिल नहीं रहा, हाफिज क्या करे? तो पंडित ने कहा हुजूर मैं क्या कर सकता हूँ, कोई हाफिज अगर नहीं मिल पा रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? कहा आप ही पढ़ा दीजिए ना तरावी। अल्लाह वालों की शान, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। न पूछ इन खिरका पोशों से, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हाँ, कहा आप पंडित जी पढ़ा दीजिए ना। कहा हजरत क्या बात कर रहे हो, वेद कहो तो मैं पढ़ दूँ, रामायण कहो तो मैं पढ़ दूँ, गीता कहो तो मैं पढ़ दूँ, कुरान, हाँ रामायण के श्लोक मुझे याद होंगे, लेकिन ये क्या कि मैं कुरान कैसे पढ़ सकता हूँ? कहा अब करें तो करें क्या, पढ़ाना तो है, आप भी पढ़ा दीजिए। कहा नहीं पढ़ा सकता। कहा आप भी पढ़ा दीजिए। कहा मैं नहीं पढ़ा सकता। कहा एक काम कीजिए, लोटा रखिए, लोटे को रखवाया,
کہا کھراون کو اتار دیجئے، اتار دیا، کہا میرے قریب آ جائیے، قریب کر لیا، کہا سینے سے سینہ سٹا دیجئے، سینے سے سینہ سٹ گیا اور اپنی زبان کو باہر نکالا اور کہا چوستے رہا کیجئے۔ ادھر چوس رہے ہیں، کہا کیا کہاں تک پہنچے؟ کہا 10 پارے کا حافظ قرآن بن گیا، سبحان اللہ، 10 پارے یاد ہو گئے، سبحان اللہ۔ کہا اور چوسو، کہا اب کہاں تک پہنچے؟ کہا 20 پارے قرآن یاد ہو گئے، سبحان اللہ، اور چوسنا چاہا۔ آپ فرماتے پنڈت جی بس کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا سینہ پھٹ جائے، میرے اندر دینے کی صلاحیت تو ہے، تمہارے اندر لینے کی صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، چند لمحوں میں ایک پنڈت کو اللہ والے نے وقت کا حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتے۔ میں یاد کرتا جو جہاں تک دیکھا، جہاں تک سمجھا، جس کی جتنی حیثیت تھی، جس کی جتنی بساط تھی، اسی بساط کے مطابق اسے دیا گیا ہے۔ جو عاشق تھا ابو بکر صدیق، جب معراج سے تشریف لائے تو ابو جہل سب سے پہلے صدیق اکبر کے پاس آیا اور کہا کہ صدیق تم جانتے ہو وہ تمہارا دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ چند ساعتوں میں اوپر گئے، آسمان دنیا کو دیکھا، جنت و جہنم کو دیکھا، حور و قصور کو دیکھا، پھر جو ہے لا مکان تک گئے، رب کا دیدار کیا، اتنا سارا کچھ کر کے آئے تو عالم یہ کہ وضو کا پانی بہہ رہا تھا، زنجیر ہل رہی تھی، بستر مبارک گرم تھا۔ یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ یہ کوئی تسلیم کرنے والی بات ہے؟ صدیق کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ جملہ، یہ بات میرے محبوب نے کہی ہے تو حق ہے، اس لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو کہ پوری دنیا، پورا عرب محمد عربی کو صادق اور امین کہہ کے یاد کر رہی ہے۔ اس لیے کائنات کی ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے مگر سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ارے یہودیوں کا بہت بڑا عالم، میری بات کہاں سے کہاں پہنچ جا رہی ہے، یہودیوں کا بہت بڑا عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے یہودی کے بہت بڑے عالم تھے، سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے سوال کرنے کے لیے۔ سوال کریں گے، دیکھیں گے محمد عربی کے اندر طاقت کتنی ہے، پاور کتنا ہے، علم کتنا ہے، ذرا کھنگالیں گے، ذرا پرکھیں گے، اس لیے کہ مجھے تورات کا علم ہے۔ بڑے اپنے علم پر جو ہے ڈٹے ہوئے تھے۔ آئے سرکار کی بارگاہ میں، جیسی سرکار کے نظر سے نظر ملی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن سلام تم آئے تھے سوال کرنے کے لیے؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میری نگاہ محمد عربی کے نگاہ پر پڑی تو میں نے جان لیا سب کچھ جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو عشق جتنا جس کا وسیع ہوگا وہ اتنا ہی کامیاب ہوتا نظر آئے گا۔ ہم سرکار کے چاہنے والے لوگ، ہمیں سرکار کے ہر قول و فعل کو ماننا ہے، عمل کرنا ہے، یہی عشق کی پہچان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ ہمیں یقین ہو گیا، ہم نے مان لیا کہ اللہ جہنمی کو ضرور نکالے گا۔ اب ہم اس رات میں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں، مولا جن کو تو نکالے گا ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے، تاکہ آج کی اس رات کے طفیل ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، ہمارا بھی کام بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میں کیا کیا بیان کروں، وقت ابھی 11 قریب ہو گیا، بند کر دوں؟ لوگ کہیں ایسا نہ کہ بھی درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ اکبر، کیا پیاری رات ہے، کیا سہانی رات ہے کہ اس رات میں سرکار خود ایسا عمل کر رہے ہیں جو عمل آج ہم کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک رات سوئی ہوئی تھی، آنکھ کھلی، بستر پر سرکار کو موجود نہیں پایا، گھر سے باہر نکلی اور ڈائریکٹ قبرستان پہنچی، سبحان اللہ۔
دیکھا کہ سرکار قبرستان میں نظریں اونچی کیے ہوئے آسمان کی طرف کیے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ سرکار کے قریب پہنچی، سرکار نے فرمایا اے عائشہ کیا تجھے یہ خیال آیا کہ اللہ اور رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ ایک بات، حضرت عائشہ سے کس نے کہا تھا کہ سرکار آدھی رات کو قبرستان میں ہوں گے؟ سوال تو یہ ہے نا، حضرت عائشہ کو کس نے کہا تھا کہ سرکار قبرستان میں ہی ہوں گے؟ ہاں، اور ڈائریکٹ جنت البقیع میں پہنچی۔ وجہ کیا بنا جانتے وجہ کیا ہے؟ آہا سبحان اللہ، وجہ یہ کہ صحابہ اکرام جب بھی سرکار کو تلاش کرنا چاہتے تو سرکار کی خوشبو کے ذریعے سرکار تک پہنچ جاتے تھے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ سرکار تبھی تو فرماتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ ہائے 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 ہائے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ حضرت عائشہ ڈائریکٹ قبرستان پہنچی، اور جب پہنچی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے کہا عائشہ کیا تمہیں یہ خیال گمان آیا کہ اللہ اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ یعنی وہ رات حضرت عائشہ کی باری کی رات تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ کیا تمہیں یہ خیال گزرا، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ حالانکہ باری حضرت عائشہ کی، سرکار کی حضرت عائشہ گھر پہ تھی، اگر سرکار اس رات وہاں نہیں رہتے تو سرکار اکرام صلی اللہ علیہ وسلم حق تلفی کرتے۔ معاذ اللہ، ایک مثال سمجھانے کے لیے، مگر اللہ کے رسول نے اپنی بات نہیں کی، اپنے ساتھ ساتھ اللہ کی بات کی، سبحان اللہ۔ کہا کہ عائشہ کیا تمہیں یہ خیال گزرا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے حق تلفی کریں گے؟ پتہ یہ چلا کہ رسول کی حق تلفی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی حق تلفی کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی آپ جو عزت، جو رتبہ، جو حیثیت، جس انداز سے سرکار کی بارگاہ کے ادب ہیں، آپ اس ادب کو اگر آپ صحیح معنوں میں بجا نہ لائیں گے تو سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے، اور سرکار کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سرکار نے جو کہا ہے وہ خود سے نہیں کہا ہے، اللہ نے کہلوایا ہے تو مصطفیٰ نے کہا ہے، سبحان اللہ۔ اب سرکار نے فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں خیال گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ حضرت عائشہ عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگا کہ آپ کسی دوسری ازواج کے پاس گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جو پیدا ہونے والا ہے اس کا نام بھی اس رات لکھ دیا جاتا ہے، جو مرنے والا ہے اس کا نام بھی اس رات لکھ دیا جاتا ہے، جو حج کرنے والا ہے اس کا بھی نام اس رات لکھ دیا جاتا ہے۔ الغرض کے قرآن کی جو آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کو اس رات بانٹ جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر اس حدیث پاک کے تحت ملتی ہے کہ سرکار نے فرمایا اس رات میں یہ سارے حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جس رات میں آدمی کے مرنے کی تاریخ معین کی جاتی ہے، آدمی کے پیدا ہونے کی تاریخ لکھی جاتی ہے، حج کرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے، وہ رات کتنی برکت والی رات ہوگی، سبحان اللہ، وہ رات کتنی عظمت والی رات ہوگی۔ اس لیے اس رات میں ہم قرآن کو چاہیے دل کھول کر اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے ذکر میں محو رہیں، اللہ کی یاد مستغرق رہیں۔ انشاءاللہ اس مقدس رات کے طفیل اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ان لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام ہو جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشنے والا ہے۔ مگر ہمارا حال، ہم یہاں سے بھی جائیں گے، گئے نا کچھ لوگ یہاں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن باہر گئے تو گپے مار رہے ہیں، ہے نا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس رات کے حوالے سے کہ لوگ اس رات میں گھر میں آرام سو رہے ہیں، مگر ان کا نام اردو کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگ
اچھے لباس کے چکر میں ہیں، لوگ اچھے مکان کے چکر میں ہیں، مگر اس کے نام کا کفن دکان میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں کیا پتا کہ ہمارا نام آج زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو، یا لکھ دیا جائے گا، کیا پتا ہمیں، مگر ہم تو اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہوش کے ناخن لو، آج ہی اپنی عاقبت کی فکر کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، برائی سے بچو، اپنے آپ کو گناہ کے راستے سے بچاؤ، نیکیوں کے راستے پر گامزن رہو۔ یہی آج کا سبق ہے، یہی آج کے خطاب سے آپ کو تقریر سے آپ کو پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں خدا کے بار کی بارگاہ میں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔